جی ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ رب العزت اس چیز سے بہت بلند ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اس طرح ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہر مسلک کے عالم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھے اور اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ اگر اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے تھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کے تشریف لائے، سیدنا موسیٰ نے پوچھا کتنی نمازیں ملی ہیں، آپ نے خوشی سے بتایا کہ 50 ملی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں ایک امت کو بھگت چکا ہوں، یہ لوگ نمازیں اتنی نہیں پڑھیں گے، آپ اللہ کے پاس جائیں اور کم کروا کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اگر یہی سمجھا جائے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کہاں گئے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پھر واپس جانا یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایک جگہ پہ موجود ہیں، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا ایک زبردست قول ہے، ان کی کتاب الفقہ الاکبر میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ اللہ کہاں ہے، ہر جگہ کا دعویٰ نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ اللہ کہاں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے لیکن اللہ کا عرش کہاں ہے مجھے یہ نہیں پتہ، امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ تو وہی جو پہلے میں نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول بیان کیا کہ والایمان بہ واجب، اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پہ مستوی